یہ وہی نواز شریف ہے کہ جب مشرف نے باہر جانے کے علاج کا بہانہ کیا، انہوں نے کہا یہ چوہا ہے، مشرف چوہا ہے، مشرف ڈرپوک کمانڈو ہے، یہ چھپتا پھر رہا ہے، تمہیں اب کمر کہتے تھے تمہیں اب تمہاری کمر ہم سیدھی کریں گے، یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ اپنی ایک پولیٹیکل انیموسٹی نہیں ظاہر کی، ایک کمپیشنیٹ بڑے میگنانمٹی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ آپ ان کو جانا چاہیے تو چلے جائیں. اب ہم تو اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ آپ کا نام ای سی ایل سے نکالا. عمران خان نے کہا کہ نکالیں اور انڈیمنٹی دے کے چلے جائیں، پھر کورٹ نے کہا کہ نہیں 50 روپے. ہم کہہ رہے تھے نواز شریف کی کم از کم کو 7 ارب روپے تھے، اس کی ویلیو ہونی چاہیے. اس نے جتنا پاکستان کو لوٹا ہے، اس لیے اتنا لوٹا ہے کہ 7 ارب روپے تو ان کے لیے پینٹ ہیں. لیکن کورٹ نے، کیونکہ وہ دیکھیں نا ججز زیادہ جو ہیں وہ بہتر سوچتے ہیں اور ان کی نظر جو ہے وہ پرائم منسٹر سے معاملات کو زیادہ بہتر طور پہ دیکھ رہے تھے، کیبنٹ سے زیادہ. انہوں نے کہا کہ 7 ارب نہیں اس کی انڈیمنٹی تو 50 روپے کے بانڈ پہ اس کو باہر بھیجیں، اتنا کو ہے یہ، کیونکہ انہوں نے ویلیو لگائی نا. انہوں نے، ہم سمجھتے 7 ارب روپے کی ان کی ویلیو ہے، تو کورٹ نے کہا نہیں ان کی ویلیو 50 روپے کی. لیکن بھارت انہوں نے 50 روپے کی ضمانت پہ جانے دیا ہے، انہوں نے بھی ضمانت رکھی ہے، لکھ کے دیا انہوں نے کہ یہ 50 روپے کے بانڈ پہ بھر کے دیا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ واپس آئیں گے اور ہم ان کی ضمانت دیتے ہیں. کورٹ نے بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا کہ آپ چلے جائیں، انہوں نے کہا نہیں لکھ کے دو، کیونکہ کون کیا ہے ماضی گواہ ہے. جب یہ جدہ بھاگ گئے تھے نا جی، تب بھی کہہ رہے دل کا عارض ہے مجھے، یہ آپ کو یاد نہیں ہے میں یاد کروا رہا ہوں، تب بھی کہتے تھے مجھے دل کی تکلیف ہے، میں جدہ علاج کروانے جا رہا ہوں. اب بھی میں یہی کہہ رہے ہیں، رپورٹس تو یہی کہہ رہی ہیں ایٹ لیسٹ. تو دیکھیں ہم کہہ رہے تھے کہ 7 ارب روپے انڈیمنٹی رکھیں، جو کورٹ نے ان کے اوپر امپوز کیے فائن. لاہور ہائی کورٹ نے کہا نہیں 50 روپے رکھ دیں، تو وہ 50 روپے میں وہ چلے گئے. اب ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ جب ان کا علاج ختم ہو جائے گا اور وہ روبہ صحت ہو جائیں گے تو آپ واپس آ کے اربوں روپے کی کرپشن کے انہی معاملات کو فیس کریں گے جن سے ابھی وہ چھٹی لے کے گئے ہیں، حاضری معافی لے کے گئے ہیں. کیسز موجود ہیں، پروسیس آف لا چل رہا ہے، ابھی بھی وہ مجرم ہیں، ابھی بھی وہ سزا یافتہ آدمی ہیں، ابھی بھی پاکستان کے لوگوں کا پیسہ لوٹنے کا جرم موجود ہے اور اس کی ہیئرنگ جو ہے ایپکس کورٹ کے اندر چل رہی ہے، کیسز موجود ہیں. صرف مجرم وقتی طور پہ علاج کروانے کے لیے باہر گئے، مجرم کو واپس آ کے پروسیس آف لا کو فیس کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. سر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے میاں والی میں خطاب کے دوران نواز شریف کی صحت پہ بہت سے سوالات اٹھائے اور انہوں نے ڈرامہ کہا، جیسے آپ نے بھی بات کی. وہیں پہ اگر دیکھا جائے عثمان بزدار صاحب نے کمیٹی بنائی، ڈاکٹر یاسمین راشد نے بار بار میڈیا ٹاک میں خود کہا کہ نمل کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان سب جو ہے نا مطلب ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو کیا ان سب لوگوں نے مل کے بھی عمران خان کو دھوکہ دیا کہ پہلے انہیں نہیں پتا تھا لیکن جیسے ہی وہ ملک سے باہر چلے گئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ ڈرامہ ہے سارا؟ دیکھیے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ میڈیکل بورڈ کے سامنے جو رپورٹ آئی انہوں نے ایگزامن کیا نا جی. اب میڈیکل دیکھیے بیمار ہوتے ہوئے بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا، صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب کوئی بھی انسان بیمار ہو سکتا ہے، بیمار ہو گیا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اتنے بیمار ہیں میڈیکل رپورٹ کے ذریعے. ابھی کل پرسوں ٹیلی ویژن پہ ظفر ہلالی صاحب نے بات کر رہے تھے، مجھے تو ان کی بات میں وزن لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ جو کیے گئے ہیں، بلڈ سیمپل نواز شریف کا نہیں ہوگا. اچھا مجھے یہ کیوں بات اپیل کرتی ہے؟ مجھے اس لیے اپیل کرتی ہے کہ یہ جو لوگ سپریم کورٹ میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروا سکتے ہیں نا، وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے فیملی کی ٹرسٹ ڈیڈ جعلی جمع کروا سکتے سپریم کورٹ کے اندر، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ قطری خط جعلی لے کے آ سکتے ہیں، دیکھیں نا میں اور آپ جیسا عام آدمی سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹ دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دے رہا ہوں بھائی، بالکل ایسے ہی ہے، کوئی محلے کی پنچایت میں تو نہیں دے رہا ہوں. اور پھر میرا سٹیٹس یہ ہے کہ میں پبلک آفس ہولڈ کرتا ہوں، ون آف دا بگیسٹ پبلک آفس ان پاکستان، میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں. اگر وہ ایک خاندان، تب انہوں نے شرم محسوس نہیں نہ کی. دیکھیے ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمارے تو بڑی شرم کی بات ہے. جھوٹ بول دینا کسی شرم کی بات ہے، پھر 4 لوگوں کے سامنے بول دینا اسے بھی شرم کی بات ہے، پھر باقاعدہ گواہی کے طور پہ جھوٹ پیش کر دینا، یہ تو انسان، ہمارے تو گاؤں کے لوگ دوبارہ اس گاؤں کا منہ نہیں کرتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بورڈ کے سامنے جو رپورٹ آئی ہے، یہ کل کو پتہ نہ چلے اگر اس کو ایگزامن، جو کہ ہوگا ایگزامن، یہاں پہ کوئی چیز تو نہیں چپ کہ یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی نا
کہ ایک طرف آپ کہہ رہے تھے بہت بیمار ہیں اور اس وقت تو آپ ان کی تصویر بھی کو جاری نہیں کر رہے تھے, صرف میڈیکل رپورٹ کے اوپر میڈیکل بورڈ کے سامنے رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں میڈیکل رپورٹ کے مطابق تو بڑا کرٹیکل ہے. لیکن وہ نواز شریف جو ایون فیلڈ کے اندر داخل ہو رہا تھا, جس نے اپنا بھاری بھرکم کوٹ اٹھایا ہوا تھا, جو ہنستا مسکراتا لوگوں سے گلے مل رہا تھا, وہ نواز شریف تو نہیں لگتا جو بالکل کہہ رہے تھے بالکل دم مرگ پہ کھڑا ہوا ہے. اگلے لمحے شاید وہ 80 شریانے بند ہیں, پتہ نہیں نہ کھلیں. تو یہ ساری چیزیں اس معاملے کو اسکیپٹک کر رہی ہیں. ہمیں یہ لگتا یہ ہے کہ یہ قطری لیٹر پارٹ 2 نہ نکل آئے, ہمیں یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ پارٹ 2 نہ نکل آئے. یہ تو وہ ہیں جو اسمبلی کے فلور پہ, جو ایک سیاستدان کے لیے مقدس ترین جگہ ہے اسمبلی کا فلور ہے, اس پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ میں اسکیپٹک ہم ہو رہے ہیں. جو پرائم منسٹر نے کہا, انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف جو ہمیں رپورٹ دکھائی گئی, پرائم منسٹر از ویری ٹرو کہ ہمیں جو رپورٹ دکھائی گئی, کہا گئی تو بالکل ہی ہمیں لگتا ہے کل رہے نہ رہے, اللہ نہ کرے, بڑے کرٹیکل بیمار ہیں. لیکن جو نواز شریف میں جہاز کے اوپر دیکھا, جو اچھلتا کودتا گاتا ہنستا مسکراتا انگور کھاتا, وہ جا ایون فیلڈ میں پہنچا, پہلے کہہ رہے تھے یہ ہیوسٹن جائیں گے جی, پتہ نہیں شکاگو چلے جائیں. اب اس سے بھی بڑی بات یہ ہے انسا جی سوچنے والی, کہتے تھے جی بڑی ICU میں رکھنا پڑے گا, لندن گئی علاج کروانے ہیں, لیکن گھر میں جا کے تو وہاں پیوستہ ہو گئے ہیں شجر سے, امیدیں باہر رکھ کے. وہ تو نہ کسی ہارلے میڈیکل سینٹر میں گئے ہیں, نہ کسی اور میڈیکل سینٹر میں گئے ہیں, نہ کسی ICU میں گئے ہیں. اب ان کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں خفیہ علاج ہوگا ان کا, حالانکہ بیماری تو ان کی خفیہ نہیں ہے. ایک تو بیماریاں ہیں اس معاشرے میں جن کو لوگ خفیہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ بڑی عجیب بیماری ہمیں لگ گئی, وہ خفیہ رکھ لو. اب یہ تو پلیٹلسٹ کم ہو گئے ہیں, یہ تو کوئی بیماری سرے سے نہیں ہے, پھر خفیہ. اب ہمیں یہ ساری چیزیں اسکیپٹک لگ رہی ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کل کو پتہ چلے کہ قطری پارٹ 2 بن گیا, ٹھیک ہے, اور نئی ٹرسٹ ڈیڈ کی طرح کی چیز دی. تو یہ ہم تھوڑے اسکیپٹک ہو رہے ہیں. اسی سوال سے ریلیٹڈ ذرا اعتراض کرنے والے, کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کو یہ تک نہیں معلوم ہو سکا کہ نواز شریف بیمار ہیں کہ ٹھیک ہیں, اور وہ رپورٹ پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں اس وزیر اعظم کو دنیا کی حقیقتوں کا ادراک کیسے ہو سکے گا پھر؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے انہی چوروں کے جتھے کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو اس سے مستفید ہوئے ہیں. دیکھیے قانون کے اندر بھی ایک جو سینسیبل آدمی ہے وہ ڈاکومنٹل ایویڈنس آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, اسی پہ یقین کرے گا نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو جھوٹا تو وہ نواز شریف ان کے خاندان ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں نا. اب نواز اگر خان صاحب یہ کہتے کہ بھائی رپورٹ تو میرے سامنے آئی ہے, اب لاؤ اس کو نواز شریف کو بھی لے کے آؤ میرے سامنے, یہ سینسیبل بات نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی, ہمارے میڈیکل بورڈ کے سامنے آ گئی ہے, جو لوگ کورٹ میں وہ رپورٹ لے کے آ گئے ہیں اس کو میڈیکل بورڈ کے کمنٹس آ گئے ہیں, تو پریما فشائی بادیو نظر میں لگ رہا ہے کہ یہ صحیح بات ہے, اسی کو ماننا چاہیے. کورٹ نے بھی اسی کو مانا, کورٹ نے بھی تو اسی کو مانا نا جی. کورٹ نے بھی اپنی وزڈم یہی اپلائی کرنی ہے کہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس آ گئی. انہوں نے کہا جی میڈیکل سرٹیفکیٹ آ گیا, یہ میڈیکل بورڈ آ گیا, یہ اس کی فائنڈنگ آ گئی ہیں. بڑی جناب ان کو کوئی ایسی بیماری جو ہے اسرار و رموز سے بھری بیماری لگی ہے کہ بچیں گے نہیں شاید, یہی کہا نا انہوں نے. تو پرائم منسٹر واز آلسو کہ ٹو بی بلیو کہ یہی صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہم یہ سوچ یہ رہے ہیں جو گورنمنٹ کو اور لوگوں کو, لوگ میں نہیں سوچ رہا ہوں, حکومت بھی چھوڑ دیں, پورا پاکستان ہی یہ کہہ رہا ہے کہ جہاز میں چڑھتے سے ایک لمحہ پہلے تک جو مریض بالکل بچنے والا نہیں تھا وہ جہاز میں چڑھتے کلکاریاں بھر رہا ہے, رائٹ. تو یہ سارے سوالات ہیں جس کا الٹیمیٹلی نون کو, نواز شریف کے خاندان کو, خود نواز شریف کو جواب دینا پڑے گا. اور پرائم منسٹر سمیت عدلیہ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھی ماسوائے ان کی میڈیکل بورڈ کی جو رپورٹ تھی اس کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے. اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑے ہائبرڈ قسم کے 2 نمبر ہیں, بستہ بے کے جو نہیں ہوتے جن کی فطرت ثانیہ بن گئی 2 نمبر ہی کرنا. لیکن اب یہ ہے کہ انسان کی انٹینشن تو آپ میئر نہیں کر سکتے. ہمیں جو ڈاکومنٹ دیا گیا اسی کے اوپر جو کیبنٹ کا کلیکٹیو ڈیسیجن تھا انڈیمنٹی والا, اسی کے اوپر کہا تھا کہ ECL سے ان کا نام نکالے, اسی کی بیس پہ کورٹ نے ان کو ضمانت دی ہے. اب وہ ان کا ہے کہ نہیں ہے, کوئی فوجری کی ہوئی انہوں نے, جیسے دیکھیں نا کیلبری فونٹ کا, وہ کیلبری فونٹ مارکیٹ میں 2006 میں آیا, 7 میں آیا, انہوں نے اس کے اندر ڈاکومنٹ 2004 میں تیار کر لیا. اب ان کے پاس ٹیکنالوجی تو ہے اس قسم کی, اس خاندان کے پاس ہے. یہ تو سر ویسے کیا چانسز ہے, کب تک واپس آئیں گے نواز شریف صاحب؟ واپس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے؟ 4 ہفتوں بعد آ جائیں گے, 1 ماہ لگ سکتا ہے, 6 ماہ, سالوں لگ سکتے ہیں. دیکھیے میں ابھی اس پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے.
میں ان کی انٹینشن پہ اس طرح سے ڈاؤٹ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہاں وہ کوئی سم تھنگ از فشی گوئنگ اراؤنڈ، ظاہری طور پہ تو یہ لگ رہا ہے، جو پریما فشائی مجھے لگ رہا ہے، بعد نظر میں کوئی فشی لگ رہا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، بدقسمتی سے رہے ہیں، چلے رہے تو ہیں نا جی، رہے تو ہیں نا، یہ ہماری قوم کی شامت اعمال ہی صحیح رہے تو ہیں نا جی. تو ان کو قانون کی حکمرانی کے اوپر لوگوں سے زیادہ یقین کرنا چاہیے، چونکہ ابھی وہ